السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہیں۔ آج ہمارا موضوع گفتگو لڑکی کا اپنے لیے شوہر کا انتخاب کرنا ہے۔ یہ ایک کویسچن ہے جو کہ ایک بہن نے کمنٹس میں کیا تھا۔ کیا کوئی مسلمان لڑکی اپنا شوہر بنانے کے لیے کسی مرد کا انتخاب کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں اس لڑکی کے کیا حقوق، فرائض اور ذمہ داریاں ہیں؟ یا پھر اسی طریقے سے اپنی بیٹی کے لیے شوہر کا انتخاب کرنے کے ضمن میں والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اگر بیٹی شادی کے معاملے میں اپنی پسند پر اصرار کرے تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرے بہنوں اور بھائیوں، اسلام نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ کسی بھی عورت کی شادی اس کی مرضی سے کی جانی چاہیے، چاہے وہ لڑکی کنواری ہو، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو۔ اس کے والدین یا سرپرست اگر اس کی شادی طے کریں تو اس سے قبل اس عورت کی رضامندی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جب یہ شادی ہو تو حکومت کے کسی رجسٹرار، نکاح خواں یا آفیسر کو یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ اس شادی میں عورت کی مرضی شامل حال ہے۔ اگر کوئی فرد خود کو عورت کا سرپرست ظاہر کر رہا ہو تو متعلقہ سرکاری آفیسر کو اس کے سرپرست سے یہ کہنا چاہیے کہ وہ 2 گواہوں کا انتظام کرے جو یہ گواہی دیں کہ عورت نے اس سرپرست کو اس شادی کا اہتمام کرنے کا اختیار دیا ہے۔ متعدد احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بتایا گیا ہے کہ کسی عورت کی اگر پہلی شادی ہو چکی ہو تو وہ اپنے بارے میں اپنے سرپرست سے زیادہ اختیارات رکھتی ہے، اور یہ کہ ایک کنواری لڑکی کی شادی سے قبل اس سے لازماً پوچھنا چاہیے، وہ اپنی رضامندی خاموش رہ کر بھی ظاہر کر سکتی ہے۔ یہ حدیث نسائی اور ابن ماجہ سے مروی ہے۔ دیکھیے، ایک بار کی شادی شدہ اور کنواری عورت کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ اپنی رضامندی کس طرح ظاہر کرتی ہے۔ کنواری لڑکی بہت شرمیلی ہوتی ہے اور وہ الفاظ میں اپنی مرضی بیان کرنے سے ہچکچاتی ہے، جبکہ جس عورت کی پہلے کبھی بھی شادی ہو چکی ہو وہ تجربات سے سیکھ چکی ہوتی ہے، چنانچہ ممکن ہے وہ اپنی رضامندی کے اظہار میں نہ شرمائے۔ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف شادی پر مجبور کیا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت نے آ کر شکایت کی کہ اس کے والد نے اس کی شادی اپنے بھتیجے سے کر دی ہے اور اس سلسلے میں اپنی بیٹی سے کوئی مشورہ نہیں لیا اور اس کی رضامندی حاصل نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ اس کی شادی کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کے والد اس شادی کے ذریعے اپنی عزت اور ساکھ میں اضافہ چاہتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شادی کو منسوخ قرار دے دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا اور عورت آزاد ہو گئی تو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اب میں آزاد ہوں، اب میں اس شادی کو قبول کرتی ہوں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ خواتین کو شادیوں کے معاملے میں مردوں کو ان پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ ایک باپ ہی اپنی بیٹی کی شادی کے تمام انتظامات کرتا ہے، اس لیے وہ بیٹی کی مرضی معلوم کیے بغیر جس کھونٹے سے چاہے اس بیٹی کو باندھ سکتا ہے، جس شخص سے چاہے
اس کی شادی کر سکتا ہے، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اسلام اگر ایک عورت کی شادی کے لیے اس کے والد یا سرپرست کی موجودگی کو ضروری قرار دیتا ہے تو پھر بھی اس کے باوجود اسلام دو گواہوں کی شرط کیوں عائد کرتا ہے؟ دراصل یہ گواہوں کی شرط کا عائد ہونا عورت کو عزت دینا ہے۔ شادی کا مقصد ایک خاندان کا قیام ہے اور یہ کام خاندان ہی کے توسط سے ہوتا ہے، چنانچہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ عورت کو اپنی شادی کے لیے اپنے خاندان والوں کی رضامندی بھی درکار ہوتی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں عورت سب سے کمزور فریق نہیں ہے۔ ہم بالکل غیر مبہم طریقے پر کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو شادی کے لیے مجبور کیا جائے تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ ناقابل قبول ہے، چونکہ عورت کی شادی کے جائز ہونے کے لیے اس کی رضامندی لازمی شرط ہے۔ اس لیے یہ بات قابل قبول ہے کہ عورت اپنے ہونے والے شوہر کا انتخاب کرے۔ ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہونے والے شوہر کے انتخاب کا کوئی لگا بندھا طریقہ کار تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مرد کسی خاندان میں کسی لڑکی کے لیے پیغام دیتا ہے تو وہ اس خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑکی والوں کی طرف سے کوشش کی جائے تو ان کو بھی لڑکے اور اس کے خاندان کے بارے میں چھان بین کا مکمل حق حاصل ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسلام دو جنسوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے آزادانہ میل جول کی اجازت نہیں دیتا، جیسا کہ مغربی معاشرے میں عام ہے۔ اگر اس طرح کے سماجی اختلاط کا مظاہرہ بعض مسلم ممالک میں بھی کیا جا رہا ہے تو یہ فعل وہ ہے جس کی اجازت اسلام نے قطعاً نہیں دی۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بعض صورتوں میں ایک عورت یہ جان لیتی ہے کہ کوئی مرد کس کردار کا مالک ہے اور اپنی معلومات کی بنا پر وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ مرد اس کا اچھا شوہر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی عورت اس طرح کی معلومات حاصل کر لے، ممکن ہے وہ اس کے ساتھ کام کرتا ہو یا عورت نے اسے مختلف مواقع پر جانچ پرکھ لیا ہو۔ جب کوئی عورت اس طرح کی معلومات حاصل کر لے اور وہ اس مرد سے شادی کی خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں کو اپنی خواہش سے آگاہ کرے۔ اس کے والد یا سرپرست تو براہ راست اس فرد سے بات چیت کریں گے جس سے شادی کرنا مقصود ہے، یا وہ کسی کے ذریعے بات کروائیں گے۔ یہ سب جائز ہے، لیکن جو بات جائز نہیں وہ یہ ہے کہ عورت کسی مرد کے ساتھ محبت آمیز تعلقات قائم کر لے، جیسا کہ فلموں میں یا مغربی معاشرے میں ہوتا ہے۔ جب کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ اپنے والدین یا سرپرستوں سے کہتی ہے، پھر اس کے والد یا سرپرست کو چاہیے کہ وہ شادی کے لیے کوشش اور اہتمام کریں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے والد کسی مرد کو براہ راست پیشکش کریں کہ وہ اپنی لڑکی کو اس کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ممکن ہے یہ بات عجیب محسوس ہو، لیکن آپ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمائیں جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں حفصہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔ انہوں نے کہا میں اس پر غور کروں گا۔ میں نے کچھ روز انتظار کیا، پھر حضرت عثمان مجھ سے ملے اور کہنے لگے میں نے اس معاملہ پر غور کیا اور میرا ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا اگر آپ چاہیں تو میں حفصہ سے آپ کی شادی کر دوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ ان کے اس رویے سے مجھے اس سے زیادہ رنج ہوا جتنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب سے پہنچا تھا۔ چند دن بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کے لیے خود پیغام ارسال فرمایا۔ میں نے اس شادی کا اہتمام کیا، پھر میں ابو بکر سے ملا۔ انہوں نے کہا آپ نے ممکن ہے کچھ محسوس کیا ہو جب آپ نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی پیشکش کی تھی اور میں نے جواب نہ دیا تھا۔ میں نے کہا ہاں محسوس تو کیا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کے پیغام کا جواب دینے سے مجھے جس بات نے روکے رکھا وہ یہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
خود حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کا ارادہ ظاہر فرمایا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس راز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس پوری بات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق یہ بالکل جائز ہے کہ شادی کا عمل لڑکی کے خاندان والوں کی طرف سے شروع کیا جائے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو سوال کے جواب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔